الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی جو دوا ہے وہ ہومیوپیتھک کی سرتاج دوا ہے، اور ہومیوپیتھک میں اسکن کیئر کے حوالے سے جلدی علامات جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بہت کارآمد دوا ہے، اور جتنے بھی اسکن کے انہیلدی اسکن کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، اور ایک بہت بڑی میازمیٹک دوا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہومیوپیتھک میازمیٹک کا علاج بھی ہے، اور اس لحاظ سے سورا، سفلس، سائیکوسس، یہ تین میازم جو ہیں ان کا کردار ہومیوپیتھک فلاسفی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ تو جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس دوا کا نام ہے سلفر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے چند اہم خصوصیات، چند اہم انڈیکیٹرز، چند اہم سائنز اینڈ سمٹمز جن پر سلفر کا دائرہ اثر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے میڈیسن کی طرف۔ سلفر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بہت بڑی دافع سورا دوا ہے، اور جلدی عوارض میں بہت مفید ہے۔ جب کوئی منتخب شدہ دوا فیل ہو جائے تو علامات کو صاف کرتی ہے اور شفا کا رستہ ہموار کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ٹریٹمنٹ کسی پیشنٹ کا کر رہے ہوتے ہیں اور دوران علاج اگر کوئی دوا اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، اور اس درمیان میں دوستو اگر سلفر اس کی ایک خوراک دے دی جائے تو جو دوا کا اثر ہے وہ دوبارہ علاج کے سلسلہ میں جو مریض کی دوبارہ علامات آتی ہیں اس میں اگلی دوا منتخب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دوا شفا کا رستہ مریض میں ہموار کرتی ہے۔ خارش کی بہترین دوا ہے۔ خارش بستر کی گرمی سے زیادہ بڑھتی ہے۔ مریض جب بستر مٹ پر جاتا ہے، آرام کرنے جاتا ہے، تو مریض کی خارش اس ٹائم زیادہ بڑھتی ہے۔ ہاتھوں میں، پاؤں میں جلن بہت زیادہ مریض کو محسوس ہوتی ہے، اور مریض بستر میں سے پاؤں باہر نکال کر سوتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں جب اسکن پر کوئی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، اور یہ دانے جو ہیں کھجلی کے دانے، ایچنگ، خارش، جب مریض کھجلاتا ہے تو اس میں برننگ کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے خارش اور زیادہ بڑھتی ہے، اور مریض زیادہ کھجلاتا ہے جس کی وجہ سے دانوں میں سے خون نکل آتا ہے، اور خون کی وجہ سے پھر انہیلدی اسکن جو ٹیشو ہوتے ہیں جلد کے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اور مریض کی اسکن انہیلدی ہو جاتی ہے۔ اس میں سلفر اگر دے دی جائے تو سلفر بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، اور جہاں پہ متاثرہ اسکن خراب ہوتی ہے وہ جلد مندمل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی نارمل حالت پر آ جاتی ہے۔ سلفر کا مریض جو ہوتا ہے دوستو وہ بہت زیادہ گندا، میلا کچیلا، اور اس کی نہانے کی طرف رغبت بہت کم ہوتی ہے، وہ نہاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے وہ صاف ستھرا نہیں رہ سکتا، اور جراثیم کی وجہ سے انہیلدی اسکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سلفر کے مریض میں اسہال زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے
صبح کے وقت سلفر اچھا کام کرتی ہے، جبکہ نقص فہمی رات کے وقت زیادہ اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح الٹرنیٹ کر کے ہم سلفر اور نقص فہمی کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ صبح کے وقت اگر دے دی جائے سلفر اور رات کے وقت نقص دے دی جائے تو یہ ایک بہت اچھا پیرالل فنکشن بن جاتا ہے دو میڈیسن کے درمیان۔ تو یہ تو اسہال کے بارے میں سلفر کی چند اہم علامات تھی کہ مریض کے اسہال اتنے زیادہ صبح کے ٹائم ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور بھاگنے کی طرف مجبور ہو جاتا ہے۔ اسہال اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتا کہ وہ واش روم تک چلا جائے۔ تو اس لحاظ سے اسہال میں سلفر بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، مگر ساتھ اگر سکن کی پرابلم ہو، جنرل سمٹم ہوں ساتھ، تو پھر اور زیادہ بہتر سلفر کام کرتی ہے، کیونکہ یہ اینٹی سورک دوا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اس لیے سلفر کے یہ اسہال کی علامات تھی۔ اس کے علاوہ فیمیل میں ویجائنل انفیکشن کی وجہ سے، ایچنگ کی وجہ سے، جلد پر دانوں کی وجہ سے اگر جلن کا اخراج ہو اور پیریڈز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں، پیریڈز اپنے مقررہ وقت پر اخراج ان کا نہ ہو، تکلیف دے پیریڈز آنے کے ساتھ سلفر دے دی جائے تو اس میں جلدی علامات کے ساتھ ساتھ پیریڈز کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور جو فیمیل پیشنٹ ہیں ان میں ایچنگ، خارش، جلن یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پیریڈز بھی نارمل حالت پر آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کھانسی کی اگر علامات لی جائیں سلفر کی، تو سلفر کی کھانسی جو مریض بولتا ہے اس سے زیادہ بڑھتی ہے، بولنے سے کھانسی زیادہ بڑھتی ہے، اور وہ بھی صبح کے ٹائم مریض کی کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کا جو ہے بلغم وہ سبزی مائل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہتے کان میں بھی سلفر اچھا اثر دکھاتی ہے، کان سے اگر اخراج ہو تو اس کے بعد اثرات کو دور کرتی ہے۔ سلفر صبح 11 بجے پھوک مریض سلفر کا زیادہ محسوس کرتا ہے، اور زیادہ ماں سوائے دودھ کے دودھ مریض کو سلفر کے مریض کو زیادہ موافق نہیں آتا، وہ اس لحاظ سے وہ ہضم نہیں ہوتا مریض کو دودھ۔ تو یہ تھی چند سلفر کی علامات۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہوم پیتھ ناؤ کا راجہ پر جا رہے ہیں۔ اللہ